السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سمینہ رانا۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کا حال بتانے کے لیے خبرنامے میں ہمارے ساتھ ہوں گے قاسم علی۔ شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ قومی اداروں کو نقصان سے نکال کر فعال اور مستحکم بنانا حکومتی ایجنڈے کا اہم جز۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت PIA میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس۔ قومی ایئر لائن میں انتظامی اصلاحات مزید تیز کرنے کے ساتھ تمام موجود وسائل کا شفاف طریقے سے استعمال یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کورونا کے سماجی اور اقتصادی اثرات صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ کے شعبے کے لیے عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو $1500 ملین دیں گے۔ اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب میں موجود۔ وزیر اعظم عمران خان کی کراچی، گھوٹکی اور لاڑکانہ میں احساس کیش ڈسٹریبیوشن پوائنٹس اور رینجرز اہلکاروں پر حملے کی شدید مذمت اور افسوس کا اظہار۔ متعلقہ اداروں سے واقعات کی رپورٹ طلب۔ وزیر اعظم کی حملوں میں شہید ہونے والے رینجرز اہلکار اور شہریوں کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی بھی دعا۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4944 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ تعداد 1,65,062 تک جا پہنچی۔ مزید 136 افراد جان کی باقی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 3229 جاں بحق، 61,383 صحت یاب۔ حکومت پاکستان کا فضائی سفر کرنے والوں کے لیے بڑا فیصلہ۔ سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستان سے بین الاقوامی اور کارگو فلائٹس کا سلسلہ بحال کر دیا۔ کورونا وبا کے پیش نظر آمد و رفت اتھارٹیز کی جاری کردہ SOPs کے مطابق ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست منظور۔ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا۔ انکم ٹیکس لینڈ ریونیو کمشنر کو 7 روز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کو نوٹس جاری کر کے برطانیہ میں تینوں جائیدادوں کے بارے میں تفصیل معلوم کرنے کی ہدایت۔ ججز کے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنے چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ لندن میں 3 فلیٹس اور منی ٹریل کی تفصیل جمع کرانا ہوگی۔ چیئرمین FBR سپریم جوڈیشل کونسل کو رپورٹ بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور معاملے خصوصی احتساب شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس۔ بلوچستان کے آئندہ مالی سال 2020-21 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ شام 4 بجے صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی پیش کریں گے۔ خیبر پختونخوا کا 9 خرب 23 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 3 خرب 17 ارب روپے سے زیادہ۔ صحت کے شعبے کے لیے 1 خرب 24 ارب روپے مختص۔ 27 اشیاء پر سیلز ٹیکس پر کمی کی تجویز۔ رواں مالی سال میں صوبے کے ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ جاری ہوگا۔ صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے بجٹ پیش کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی بربریت۔ ضلع شوپیاں پلوامہ میں مزید 6 کشمیری نوجوان شہید۔ مقبوضہ علاقے میں 2 روز کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 87,56,000 سے تجاوز کر گئی۔ 4,62,501 سے زیادہ افراد ہلاک، 46,25,000 سے ارجاف۔ امریکہ میں 22,97,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق، 1,21,407 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے۔
42 इस्लामी इंसदादे टिड्डी दल मुहिम भरपूर तरीके से जारी। 8,335 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में कंट्रोल ऑपरेशन। 3,24,609 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर सर्वे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स और कोचेज के कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह की तौसीह। 30 जून को खत्म होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में 31 जुलाई तक तौसीह। खिलाड़ियों और कोचेज का 12 माह पर मुश्तमिल आइंदा सालाना कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त से शुरू होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वां शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अहम कौमी इदारों को नुकसान से निकालना और उन्हें फ़ाल और मुस्तहकम इदारे बनाना मौजूदा हुकूमत के एजेंडे का अहम जुज़्व है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में इस्लाहात के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकारी इदारों के अरबों रुपए के नुकसान का बोझ बिलाखिर अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है, लिहाजा इस्लाहाती अमल को मज़ीद तेज करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि PIA जैसे कौमी इदारे को फ़ाल और मुनाफा बख्श बनाने के लिए ज़रूरी है कि इंतज़ामी इस्लाहात तेज करने के साथ साथ तमाम मौजूदा वसाइल का निहायत शफाफ तरीके से बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इस ज़मीन में मुफस्सल और जामे हिकमत अमली के मुताबिक तरजीही बुनियादों पर पेशरफ्त की जाए। इजलास को बताया गया कि PIA की मौजूदा इंतजामिया के दौर में इदारे के नुकसानात में खातिर खा कमी वाक़ई हुई और ऑपरेशनल सतह पर इदारा बगैर नुकसान उठाए परवाजें चलाने की पोजीशन में आ गया था। ताहम कोरोना की सूरत हाल के बायस ये काविशें मुतासिर हुई हैं। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को कोरोना के समाजी और इक्तिसादी असरात से निमटने, सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के नेटवर्क को मुस्तहकम करने के लिए आइंदा चंद रोज में $1.5 अरब फ्राहम करेंगे। तीनों बैन अवी मालियाती इदारों के साथ इस हवाले से मुआहिदों पर दस्तखतों की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान भी तकरीब में मौजूद थे। तीनों मालियाती इदारे $50 करोड़ की माली इमदाद फराहम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और तंजीमी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास को मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और इससे निपटने के हवाले से विफाकी और सूबाई हुकूमतों के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमेटी की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में विफाकी हुकूमत की कोरोना के इंसदाद की हिकमत अमली की भरपूर तायद की गई। पाकिस्तान के मारूजी हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए फैसला साजी काबिल तहसीन है। कोर कमेटी का कहना है कि कोरोना के इंसदाद की हुकूमती काविशों को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। इजलास में कोरोना के इंसदाद और वबा से बचाव के लिए रायनामा हमवार करने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। कोर कमेटी ने हिफाजती तदाबीर के हवाले से अवाम में आगही पैदा करने के लिए जमाती काविशें तेज करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान पार्लियामेंट को आगाही मुहिम में बढ़ चढ़ कर शरीक होने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुंतखब अरकान अपने हल्कों में अवाम को SOPs का ख्याल रखने और हिफाजती तदाबीर अपनाने की तरगीब दे। उन्होंने कहा कि एहसास, जिम्मेदारी और समाजी सतह पर संजीदगी से ही वबा से निजात मुमकिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कौमी तहजीब व तमद्दुन और पाकिस्तानियत के फ़रोग़ के हवाले से कोशिशों की भरपूर पजीराई की जाएगी। वीडियो लिंक के जरिए मुल्क के मुमताज़ अहले कल्म के साथ मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन की इस्लाह पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि PTV कौमी तशख़्ख़ुस उजागर करने में अपना किरदार माजी की तरह अदा कर सके। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि इस ज़मीन में निजी चैनल्स का भी भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंटरनेट पर काबिल एतराज़ मवाद की आसान दस्तियाबी, मगरबी तौर तरीकों और बैरूनी कल्चर की ये अलगार से हमारी
اقدار، نئی نسل کی اخلاقیات اور تعلیم و تربیت کو شدید چیلنجز درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاعر اسلامی اور قومی اقدار سے متصادم کلچر کی بھرمار سے جہاں ہماری تاریخ، ثقافت اور معاشرتی اقدار کو خطرات لاحق ہیں، وہیں نئی نسل میں اپنے اسلاف، اسلامی تہذیب و تمدن اور قومی تاریخ کے بارے میں آگاہی بھی برائے نام اور محدود ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نئی نسل کو قومی تشخص اور پاکستانیت سے روشناس کروانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نامور اہل قلم جن کی تحریریں معاشرے کے ہر طبقے میں مقبول ہیں، اس ضمن میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک ملاقات میں وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور معاون خصوصی اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی، گھوٹکی اور لاڑکانہ میں 3 مختلف واقعات میں احساس کیش ڈسٹریبیوشن پوائنٹس اور رینجرز اہلکاروں پر حملے کی شدید مذمت کی اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے حملوں میں شہید ہونے والے رینجرز اہلکاروں اور شہریوں کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں سے ان واقعات کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست منظور کرتے ہوئے متفقہ طور پر ان کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے ریفرنس کے نتیجے میں شروع ہونے والی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جاری ہونے والا اظہار وجوہ کا نوٹس بھی ختم کر دیا ہے۔ اپنے مختصر فیصلے میں 10 میں سے 7 ججز نے متعلقہ انکم ٹیکس لینڈ ریونیو کمشنر کو 7 روز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ متعلقہ جج کی اہلیہ اور ان کے بچوں سے لندن میں جائیدادوں کی خرید کے ذرائع معلوم کرنے کے حوالے سے استفسار کرنے کے لیے نوٹس ان کی سرکاری رہائش گاہ کے ایڈریس پر جاری کیا جائے۔ عدالت نے متعلقہ جج کی اہلیہ اور بچوں کو نوٹسز کا جواب مناسب دستاویزات کے ہمراہ دینے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا کہ اس ضمن میں کسی مدعا کے بیرون ملک ہونے کا جواز کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ عدالت نے متعلقہ انکم ٹیکس لینڈ ریونیو کمشنر کو 60 روز میں اپنا کام مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے چیئرمین FBR کو انکم ٹیکس لینڈ ریونیو کمشنر کے فیصلے کے بعد رپورٹ رجسٹرار کی وساطت سے چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل چیف جسٹس آف پاکستان کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ جائزے کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل متعلقہ جج کے خلاف از خود کارروائی کی مجاز ہوگی۔ بینچ کے 3 ججز جسٹس مقبول باقر، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے معاملہ FBR اور لینڈ ریونیو کمشنر کو بھجوانے کی مخالفت کی ہے، تاہم صدارتی ریفرنس خارج کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز اور احتساب کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی ریفرنس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بہت اہم فیصلہ آیا ہے اور حکومت اس فیصلے سے مطمئن ہے۔ یہ بہت احسن فیصلہ ہے۔ حکومت اس فیصلے سے مطمئن ہے، یہ ایک بڑا احسن فیصلہ ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کی کہ حکومتی ریفرنس بھیجنے کا جو اطلاع ہمارے پاس تھی اور اس کی ویریفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ادارے سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے اس کے سامنے رکھنے کی، ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم ایک چیز پہ طے تھے کہ یہ اس چیز کا نتیجہ ایسا ہی ہونا ہے۔ ہم شروع دن سے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ججز کے معاملات صرف سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنے چاہیے، انتظامیہ کا، ایگزیکٹو کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا تعلق صرف اس حد تک ہے کہ آپ نے اطلاع پہنچا دی جو آئین کے مروجہ طریقے ہیں اس کے مطابق۔ اب آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ کی روشنی میں جو اس کے لیے اسکیم آف تھنگس طے کی گئی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ بالکل مناسب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ججز کے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنے چاہیے۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ عدالتی حکم کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل FBR کے چیئرمین کی رپورٹ پر کارروائی کرے گی۔ 2 پروسیڈنگز ہیں الگ الگ۔ ایک پروسیڈنگز وہ ہیں جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت انکم ٹیکس کی اتھارٹیز کے سامنے ہونی ہیں۔ اس میں جو پارٹیز ہیں ان پارٹیز کے اپنے رائٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ان کی جب بھی آپ کے اوپر کوئی ٹیکس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے تو آپ اس کے اندر اپیل کر سکتے ہیں، وہ اپیل کے بعد اس میں ٹریبیونل ہے، کورٹس ہیں، وہ سپریم کورٹ تک معاملہ چلتا ہے، لیکن وہ ان پارٹیز کی ذات تک ہوگا، ان کی حد تک ہوگا جو FBR کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ اس کے پروسیڈنگز جو ٹیکس کی ہونی ہیں اس کا کوئی بھی تعلق
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के प्रोसीडिंग से नहीं होगा। महज जो रिपोर्ट बनाई जाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, वो रिपोर्ट बेसिस बनेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से कार्रवाई करने या ना करने की। और इस स्कीम ऑफ थिंग्स में उन्होंने ये पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली। पाकिस्तान में मजीद 6,604 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 153 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,71,666, जबकि 3,382 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 64,216 है। सिंध में 65,163, इस्लामाबाद में 10,279, बलूचिस्तान में 9,162 और खैबर पख्तूनख्वा में 20,790, गिलगित बल्तिस्तान में 1,253 और आज़ाद कश्मीर में 803 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31,681 नए टेस्ट किए गए हैं। अब तक मुल्क भर में 63,504 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि कोरोना वबा के खिलाफ सेहत के शोबे में खिदमात पर अंजाम देने वाले मुल्क कौम का असासा हैं। उनकी शिकायत का बरवक्त इजाला हमारी अव्वलीन तरजीह है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में ब्रीफिंग देते हुए मुआविन खुसूसी सेहत ने कहा कि शिकायत और तजावीज़ बरवक्त हुकाम तक पहुँचाने के लिए हेल्थ वर्कर्स हेल्पलाइन 1166 के अलावा खुसूसी व्हाट्सएप नंबर्स पर भी राब्ता किया जा सकता है। +92 300 111166 1166 पे या इस व्हाट्सएप के नंबर पे जैसे ही आपकी कंप्लेंट मिलेगी, फौरी तौर पे हमारे जो फोकल पॉइंट्स हैं उन सूबों के अंदर उनको भेज दी जाएगी और वो उस शिकायत का अजाला करेंगे कम से कम वक्त में। आपके नंबर पे फिर राब्ता करके आपको ये बताया जाएगा उसका स्टेटस क्या है। हुकूमत पाकिस्तान का फजाई सफर करने वालों के लिए बड़ा फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्क से बैन अवी और कार्गो फ्लाइट्स का सिलसिला बहाल कर दिया। कोरोना वबा के पेश नजर आमदोरफ्त अथॉरिटीज की जारी करदा SOPs के मुताबिक होगी। मुल्क में बैन अवी परवाजों की बहाली के फैसले का इतलाक गवादर और तुरबत की एयरपोर्ट्स पर नहीं होगा, ताहम मुल्क के बाकी तमाम एयरपोर्ट से बैन अवी परवाजों की इजाजत दे दी गई है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बढ़ती हुई आबादी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि आबादी में इजाफे की मौजूदा रफ्तार को रोकने की जरूरत है। इस्लामाबाद में मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा से बातचीत करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि आबादी में इजाफे के समाजी और माशी असरात के हवाले से अवाम में शऊर बेदार करने की जरूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने फेडरल पॉपुलेशन टास्क फोर्स को अपने मकासद के हुसूल के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत की। इस मौके पर अहदाफ के जल्द अज जल्द तकमील के लिए फेडरल पॉपुलेशन टास्क फोर्स का तीसरा इजलास बुलाने का फैसला किया गया। भारतीय फौजियों ने मकबूजा कश्मीर के इलाकों शुपियां और पुलवामा में मजीद 6 नौजवानों को शहीद कर दिया, जिसके बाद 2 रोज के दौरान शहीद होने वालों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 4 नौजवानों को शुपियां के इलाके में मुहासरे तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान, जबकि 2 को पुलवामा के इलाके पामपुर में एक मस्जिद के अंदर शहीद किया गया। फौजियों और पुलिस एहलकारों ने पामपुर में शहादतों पर एहतजाज करने वालों पर आंसू गैस की शेलिंग की और ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। काबिज फोर्सेस ने पुलवामा, शुपियां, इस्लामाबाद, कोलगाम, कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा। जिनसी तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबा तहकीक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मकबूजा कश्मीर में हक के खुद इरादियत के हुसूल की जिद्दोजहद को दबाने के लिए खवातीन की गिरफ्तारी, तशद्दुद और बेहुरमती को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौजियों ने कश्मीर में जनवरी 1989 से अब तक 11,204 खवातीन को आबरूरेसी का निशाना बनाया।
کننپورہ اجتماعی بے حرمتی شپیاں میں دوہرے قتل و عصمت دری اور کٹھوعہ میں کمسن بچی کی آبروریزی اور قتل کے المناک واقعات مقبوضہ کشمیر میں خواتین پر بھارتی مظالم کی شرمناک مثالیں ہیں۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ بھارتی فورسز کی جانب سے جنوری 1989 سے اب تک شہید کیے جانے والے 95,600 افراد میں ہزاروں خواتین شامل ہیں۔ سری نگر میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حریت رہنما فردوس احمد شال نے بھارت پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔ شبیر احمد ڈار، بلال صدیقی اور تحریک وحدت اسلامی نے اپنے بیانات میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شپیاں اور پلوامہ میں شہادت پانے والے نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ مزار شہداء پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے امت اسلامی کے چیئرمین قاضی یاسر اور دوسرے مقررین نے معروف عالم دین قاضی نثار کو ان کی یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارت کی بڑی اپوزیشن جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے مقبوضہ کشمیر کی 5 اگست 2019 سے قبل کی آئینی پوزیشن کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ پیرس میں قائم تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے مقبوضہ کشمیر میں متعارف کرائی گئی نئی میڈیا پالیسی کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان نے تنازعات میں جنسی حراسیت کے خلاف عالمی دن کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کی خواتین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں خواتین بھارتی قابض افواج کی مسلسل زیادتی کا نشانہ بن رہی ہیں۔ ترجمان کے مطابق بھارت عصمت دری کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ کشمیری خواتین کی آبروریزی کے مرتکب بھارتی فوجیوں کو آرمڈ فورسز اسپیشل ایکٹ جیسے قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ عالمی برادری بین الاقوامی انسانی حقوق اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کا نوٹس دے۔ پاکستان افغان امن عمل کی حمایت اور اس حوالے سے اپنے مؤثر کردار کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ امن اور مفاہمت کے لیے افریقین سے مخلصانہ کاوشوں کی امید کرتے ہیں۔ میڈیا کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی محمد صادق نے 16 اور 17 جون 2020 کو قطر کے دارالحکومت دوحہ کے دورے میں ملا عبدالغنی برادر سمیت طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی اور افغانستان میں امن و مفاہمتی عمل پر بات چیت کی۔ ترجمان کے مطابق نمائندہ خصوصی نے واضح کیا کہ پاکستان افغانستان میں امن و مفاہمت کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اس تناظر میں انہوں نے بری فوج کے سربراہ کے حالیہ دورہ کابل کا حوالہ بھی دیا جس سے پاکستان کی کوششوں کو نئی مہمیز ملی ہے۔ نمائندہ خصوصی نے کہا کہ امریکہ طالبان امن معاہدے کے مطابق قیدیوں کی رہائی بین الافغان مذاکرات کے فوری آغاز کی جانب پیش رفت کا باعث بنے گی۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 87,56,000 سے تجاوز کر گئی اور ہلاکتوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اب تک 4,62,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ دوسری جانب کورونا کے خلاف مؤثر اقدامات کی بدولت صحت مند افراد کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک 46,25,000 کے قریب افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے جہاں 22,97,000 شہری کورونا کا شکار ہوئے اور 1,21,407 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ برازیل میں ہلاکتوں کی تعداد 49,090 تک جا پہنچی ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ روس میں 5,69,000 سے زیادہ افراد متاثر جبکہ 7,841 جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ بھارت میں بھی 3,96,000 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ 12,970 سے زیادہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت فالس آپریشن کی حمایت کرنے سے قبل 27 فروری کا جواب یاد رکھے۔ سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بننے کے لیے پاکستان نے بھارت کو کوئی واک اوور نہیں دیا۔ بھارت پہلے بھی 7 مرتبہ رکن رہ چکا ہے۔ سینیٹ میں وزیر خارجہ کے اظہار خیال اور وفاقی بجٹ پر بحث کی تفصیل بتائیں گے رانا شہزاد السلام۔ سینٹ کے اجلاس چیئرمین محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ بھارت کے سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کے معاملے پر پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ انتخابی عمل علاقائی سطح پر ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت ایشیا پیسفک ریجن کا حصہ ہیں۔ دونوں ملک ماضی میں 7 مرتبہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن منتخب ہو چکے ہیں۔ بھارت 5 اگست کے بعد سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ سیکورٹی کونسل میں اگر میں نے کہا کہ the heavens won't fall اگر انڈیا ممبر بن جاتا ہے، اور آج پاکستان اکیلا نہیں ہے، آج بھارت کی کیفیت جناب چیئرمین یہ ہے
کہ 5 अगस्त का जो फैसला है, जिसको पाकिस्तान की कौम ने और आप सब ने, गवर्नमेंट, अपोजिशन, सब ने मिलकर मुत्तफिका करारदाद से मुस्तरद किया, आज चीन भी उसको मुस्तरद कर चुका है। आज नेपाल कह रहा है ये इलाके जो हैं भारत तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं। आज श्रीलंका के एतराजात हैं, भूटान और बहुत से लोग हैं, वो कैफियत नहीं है। आज अफगानिस्तान भी सोचता है कि वहां अमन के मसले में और रिकन्सिलिएशन में रखना अंदाजी कर रहा है। भारत जनाब चेयरमैन आइसोलेट हो रहा है। सेनेटर फैसल जावेद ने बजट बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि अवाम के पैसे को अमानत समझकर खर्च करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमरान खान इस कौम के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं। इमरान खान माजी के हुक्मरानों की तरह मुल्की खजाने पर बोझ नहीं बल्कि उसके मुहाफिज बन गए हैं और अपने आप से उन्होंने शुरू किया है, अपनी मिसाल आप उन्होंने कायम की है। सेनेटर मोहसिन अजीज, सेनेटर कृष्णा कुमारी, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, सेनेटर वलीद इकबाल, सेनेटर सितारा इयाज, सेनेटर आबदा अजीम, सेनेटर नसीबुल्लाह खान बारजई, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, सेनेटर हिलाल रहमान, सेनेटर डॉक्टर गौस बख्श नियाजी, सेनेटर जावेद अब्बासी और सेनेटर उस्मान खान काकड़ ने बजट पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वबा के चैलेंज से कोई एक फर्द, एक पार्टी या एक सूबा नहीं निमट सकता, इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत और एहसास प्रोग्राम के बजट में इजाफा किया जाए। सेनेट में कायदे-ए-वान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि बैरून मुल्क से आने वालों के लिए टेस्टिंग और करंटीना के हवाले से मजबूत प्रोग्राम बनाया गया है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने सेनेट में मालियाती बिल, टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2020 और स्मगलिंग की रोकथाम का बिल 2020 पेश किए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मारूफ कंपेयर और सदाकार तारक अजीज मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ कराई। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी हो गया। राना शहजादुल इस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल 2020-21 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट शाम 4 बजे सूबाई वज़ीर खजाना मीर ज़हूर बुलेदी पेश करेंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र अरकान सूबाई असम्बली के अलावा बलूचिस्तान असम्बली के मुलाज़मीन के कोरोना टेस्ट लेने समेत बजट इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बजट इजलास की कार्रवाई पाकिस्तान टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। बजट में कोरोना वायरस के बायस सेहत के शोबे को खुसूसी फौकियत देने के अलावा रोजगार, अमन व अमान, तालीम, आबनोशी, ज़राअत और मुआससात के शोबों में ज्यादा रकम मुख्तस करने के इम्कानात हैं। माली साल 2020-21 के लिए खैबर पख्तूनख्वा का 9 खरब 23 अरब रुपए का मुतवाज़िन और टैक्स फ्री बजट सूबाई असेंबली में पेश कर दिया गया है। तरक्याती बजट का हजम 3 खरब 17 अरब रुपए से जायद और सेहत के शोबे के लिए 1 खरब 24 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रवा माली साल में खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी को हेल्थ कार्ड भी जारी किया जाएगा। बजट सूबाई वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने वान में पेश किया। तफसील जानिए मोहम्मद शाहिद से। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली बदतरीन माशी सूरत हाल और कसाद बाजारी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुतवाज़िन और टैक्स फ्री बजट पेश किया। सूबाई असेंबली के इजलास से बजट तकरीर करते हुए वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि सख्त तरीन हालात के बावजूद सूबाई हुकूमत ने तरक्याती बजट का हुजम बरकरार रखा है और आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई नया टैक्स नहीं लागू किया गया। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद हमने तरक्याती बजट का हुजम बरकरार रखा है क्योंकि इसी से मईशत का पहिया चलता है। इससे अवाम को भी रिलीफ मिलेगा और एक स्टिम्युलस भी इकोनॉमी को मिलेगा और वो है टैक्स फ्री बजट। और टैक्स फ्री बजट से मेरा मतलब ना ही कोई नया टैक्स, ना ही टैक्स रेट्स में कोई इजाफा और बहुत से शोबों में टैक्स रिलीफ का इस सूबे की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज। सूबाई बजट में सेहत के शोबे के लिए 124 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें 105 अरब रुपए से जायद बंदोबस्ती इजला जबकि जमशुदा इजला के लिए 18 अरब रुपए से ज्यादा रखे गए हैं। सूबाई वजीर खजाना ने आइंदा माली साल के दौरान सूबे के तमाम आबादी के लिए हेल्थ कवरेज का ऐलान किया, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का पहला सूबा होगा जहाँ पर 3 करोड़ 50 लाख आबादी को सेहत इंसाफ कार्ड फराहम किए जाएंगे। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए तालीम बुनियादी अहमियत का हामिल है। बजट 2020-21 में सानवी तालीम के लिए 152 अरब 40 करोड़ रुपए जबकि आला तालीम के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत के शोबे के लिए 17 अरब 10 करोड़ रुपए, सोशल वेलफेयर के लिए 3 अरब 10 करोड़ रुपए, खेल, सकाफत व सियाहत के लिए 6 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
محصولات کا ذکر کرتے ہوئے صوبائی وزیر خزانہ نے کہا کہ صوبے کو وفاق سے 874 ارب روپے ملیں گے، جبکہ 49 ارب روپے خیبر پختونخوا کے اپنے وسائل سے حاصل ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ 161 ارب روپے کی گرانٹ خیبر پختونخوا میں نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی پر خرچ ہوں گے۔ دہشت گردی سے متاثرہ صوبے کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے قابل تقسیم محاصل سے 48 ارب 60 کروڑ روپے ملیں گے۔ صوبے کی معیشت کو سہارا دینے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے بلا سود قرضوں کی فراہمی، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو ٹیکس میں ریلیف دینے کے ساتھ ساتھ اسپیشل اکنامک زونز کے لیے بھی مراعات کا اعلان کیا۔ بجٹ میں کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے 24 ارب روپے بھی مختص کیے گئے ہیں، جس میں 15 ارب روپے بندوبستی اضلاع جبکہ 9 ارب روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے رکھے گئے ہیں۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور ریٹائر ملازمین کے پینشن میں اضافہ نہ کرنے کی تجویز ہے۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں بجٹ تجاویز کی منظوری دی گئی۔ محمد شاہد، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔ کل سے جزوی طور پر بین الاقوامی پروازوں کی فضائی حدود کھول رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ فضائی آپریشن بیرون ملک کام کرنے والوں کے لیے معاون ہوگا۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے کورونا وبا کے دوران حوصلے سے کام لیا، ہمیں ان پر فخر ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا واپسی پر خیر مقدم کرتے ہیں۔ واپس آنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو حکومت ہر ممکن سہولت دے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کل سے جزوی طور پر بین الاقوامی پروازوں کی فضائی حدود کھول رہے ہیں، یہ کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ فضائی آپریشن بیرون ملک کام کرنے والوں کے لیے معاون ہوگا۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے کورونا وبا کے دوران حوصلے سے کام لیا، ہمیں ان پر فخر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا واپسی پر خیر مقدم کرتے ہیں۔ واپس آنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو حکومت ہر ممکن سہولت مہیا کرے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آئندہ مالی سال کے لیے گلگت بلتستان کا 68 ارب 68 کروڑ 29,57,000 روپے حجم کا بجٹ ایوان میں پیش کیا گیا۔ بجٹ میں گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی تنخواہوں میں 15%، جبکہ گریڈ 17 اور اوپر کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر قانون و پارلیمانی امور اورنگزیب خان نے بجٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ترقیاتی اخراجات کے لیے 25 ارب اور غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 35 ارب 88 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گندم پر سبسڈی کے لیے 6 ارب روپے، توانائی کے شعبے کے لیے 3 ارب 56 کروڑ، ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے 2 ارب 20 کروڑ، تعلیم کے لیے 1 ارب 33 کروڑ اور صحت کے لیے 1 ارب 82 کروڑ، دیہی ترقی کے لیے 53 کروڑ، جبکہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کراچی کے تمام 6 اضلاع میں جزوی لاک ڈاؤن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا سے نمٹنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ گھوٹکی بم دھماکے میں 3 افراد جاں بحق، جبکہ کراچی میں احساس پر گیم سینٹر کے قریب کریکر حملے میں 5 افراد زخمی ہوئے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے ذیشان احمد خان۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کراچی کے تمام 6 اضلاع کے حساس علاقوں میں ملیر کی یوسیز، گلشن معمار، گلشن اقبال، گلشن جمال، کورنگی، ایم اے جناح روڈ، جمشید ٹاؤن کی یوسیز کے علاوہ دیگر علاقوں کی یوسیز بھی شامل ہیں۔ ان یوسیز میں SOPs پر عمل کرتے ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہے، جبکہ گروسری اور فارمیسی کی دکانیں شام 7 بجے تک کھلی رہیں۔ گھر کے کسی ایک فرد کو خریداری کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے، جبکہ باہر نکلتے وقت ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ان ہاٹ اسپاٹس میں لاک ڈاؤن 2 جولائی تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کی حفاظت کی خاطر مختلف علاقوں میں سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ گھوٹکی ریلوے اسٹیشن کے قریب بم دھماکے میں 3 افراد جاں بحق، جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو گھوٹکی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں رینجرز کے 2 اہلکار بھی شامل ہیں۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے گھوٹکی میں دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ DG رینجر سندھ میجر جنرل عمر احمد بخاری سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ پورے صوبے اور شہر قائد میں امن و امان کے قیام میں دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ پاکستان رینجرز کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے گھوٹکی دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔
انہوں نے IG سندھ سے فوری انکوائری اور واقعے کی مکمل تحقیقات کے بعد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں احساس پروگرام سینٹر کے قریب کریکر حملے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ لیاقت آباد نمبر 10 میں ریاض کالج میں اس وقت پیش آیا جب ایک نامعلوم شخص گرلز کالج کے گیٹ پر کریکر پھینک کر فرار ہو گیا۔ لاڑکانہ میں بھی پبلک اسکول کے قریب رینجرز چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد کی جانب سے کریکر حملہ کیا گیا، تاہم اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کریکر حملے کا نوٹس لیتے ہوئے IG سندھ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ذوشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ لاہور میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث لاک ڈاؤن کیے گئے علاقوں میں کلورین اسپرے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں گندم، آٹے اور پیٹرول کی قیمتیں قابو میں رکھنے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ دیکھتے ہیں نوید حیات کی یہ رپورٹ۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے اپنے ایک بیان میں صوبے میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے انتظامی اقدامات اٹھانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں بلا جواز اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ آٹے کی قیمتوں میں بلا جواز اضافہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائیں۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد نرخوں میں اضافہ کسی قیمت پر قبول نہیں۔ عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے لیے متعلقہ ادارے متحرک رہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار چینی اور آٹے اسکینڈل کی حکومت نے شفاف تحقیقات کروائی ہیں۔ ہم نیب سمیت تمام اداروں کو سیاسی مداخلت سے پاک کر کے مضبوط بنا رہے ہیں۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاہور کے 50 سے زائد علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں رہائش پذیر افراد کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے اور لوگوں کو صرف انتہائی ضرورت کے تحت گھروں سے باہر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ لاہور کی جانب سے لاک ڈاؤن کیے جانے والے علاقوں کو جراثیم سے پاک کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ نے سی پیک کے تحت ہائیڈرو پاور منصوبوں کی سیکیورٹی پیکج کی دستاویزات ECC کو بھیجنے کی منظوری دے دی ہے۔ پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ کا اجلاس وزیر طباعی عمر ایوب کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ ECC سے دستاویزات کی منظوری سے 1124 میگا واٹ کے کوہالہ اور 700 میگا واٹ کے آزاد وطن منصوبوں کے معاہدوں کی منظوری ہو سکے گی۔ چین بھارت کشیدگی علاقائی سلامتی کے لیے مضمرات کے عنوان سے اسلام آباد میں ویبینار کا انعقاد کیا، جس کی صدارت پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ریٹائرڈ ایئر چیف مارشل کریم سعادت نے کی۔ اس موقع پر مقررین نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ بھارت اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش میں بھارت نے خود کو تنہا کر لیا ہے۔ مقررین نے کہا کہ یہ تصادم بظاہر ابھی ٹیکنیکل سطح پر ہے، لیکن اس کے نتائج اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ ویبینار میں سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی، اکانومسٹ میگزین کے ایڈیٹر ششانک جوشی اور اس کے علاوہ فورڈان یونیورسٹی سے پروفیسر شین ڈنگلی، سابق سفیر جلیل عباس جیلانی نے اظہار خیال کیا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل اور کوآرڈینیٹر احمد خان نیاسی نے کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر شہباز گل نے بتایا کہ وہ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر بلوچستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کورونا وائرس کی روک تھام اور تدارک کے لیے بلوچستان حکومت کے اقدامات کی تعریف کی۔ ڈاکٹر شہباز گل اور احمد خان نیازی نے گورنر امان اللہ خان یاسین زئی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، بلوچستان میں کورونا وائرس اور ٹڈی دل کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر شہباز گل اور احمد خان نیازی نے شیخ زاید اسپتال اور فاطمہ جناح چیسٹ اینڈ جنرل اسپتال کوئٹہ میں کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ قوم کو اپنے فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ہیروز پر فخر ہے۔ چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کہا ہے کہ ہر سال مانسون بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، سیلاب اور گلیشیئرز پگھلنے کے باعث سیلاب جیسے خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ بروقت اقدامات اور مؤثر حکمت عملی سے نقصانات میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ کورونا وبا اور ٹڈی دل کی موجودہ صورتحال میں آنے والے مانسون سیزن میں بڑے شہروں میں سیلاب آنے کے امکانات زیادہ ہو گئے ہیں۔ NDMA has prepared a national contingency plan of 2020. I would request the authorities in Karachi to clean all the drains. Hyderabad, Sakhar, Lahore, Gujranwala,
Jhelum, Rawalpindi and Nowshera. These are the cities which need immediate attention by the local authority. मुल्क भर में इंसदादे टिड्डी दल मुहिम जारी है। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और फौज की 972 मुश्तरका टीमें मुख्तलिफ अजला में भरपूर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। 42 अजला के मुतासरा इलाकों में मुहिम जारी है। अब तक 3,24,609 मुरबा किलोमीटर रकबे पर सर्वे किया जा चुका है, जबकि 8,335 मुरबा किलोमीटर रकबे में कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। वफाकी तरक्याती इदारे CDA का आइंदा माली साल के लिए 49 अरब का रिकॉर्ड बजट पेश किया गया, जो रवा माली साल के मुकाबले में दुगने से भी ज्यादा है। बजट में ऑपरेशन और तनख्वाहों के लिए 12 अरब जबकि 65 तरक्याती मंसूबों के लिए 24 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गैर तरक्याती अखराजात मजमूई अखराजात का 24% है। बजट में मुआवजे के लिए इजाफी 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे मुआवजों की मद में रकम 4 अरब तक पहुंच जाएगी। सरकारी शोबे के तरक्याती मंसूबों के तहत CDA बजट में 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब असेंबली के इजलास में बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए अरकान ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की मईशत बुरी तरह मुतासर हुई है। अरकान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंट लाइन डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हर माह इजाफी तनख्वाह दी जा रही है। अपोजिशन अरकान ने बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि तरक्याती बजट में इजाफे के साथ साथ अवाम को मजीद रिलीफ फराहम किया जाए। अरकान ने अपने अपने हलकों में तरक्याती स्कीम्स के बारे में भी तजावीज़ पेश की। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 80% महाजरीन का बोझ तरक्की पजीर और गरीब ममालिक बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से पहलू तही कर रहे हैं। महाजरीन के आलमी दिन के मौके पर देखते हैं राना इफ्तिखार अहमद की ये रिपोर्ट। महाजरीन के मसाइल और उनकी तकालीफ के हल के लिए इक़दामात को उजागर करने के लिए हर साल 20 जून को महाजरीन का आलमी दिन मनाया जाता है। आलमी बरादरी की तवज्जो महाजरीन की अबतर सूरत हाल की जानिब मबजूद कराने और उनकी हिफाजत, बुनियादी हकूक और इंसानी हमदर्दी के मामलात को उजागर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2000 में ये दिन मनाने का फैसला किया। मुहाजिरीन की नकलो हमल जैसे आलमी चैलेंज ने दुनिया की तमाम रियासतों को मुतासर किया है। खास तौर पर गरीब ममालिक इससे ज्यादा मुतासर हुए हैं। जंगों, तनाज़ात, कशीदगियों और मुश्किल सूरत हाल से लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे ममालिक में पनाह के लिए मजबूर होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के महाजरीन के बारे में इदारे UNHCR के मुताबिक तनाज़ात, तसादम और दूसरी वजूहात की वजह से 8 करोड़ अफराद बतौर पनाहगज़ीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि 2010 में ये तादाद 4 करोड़ 10 लाख थी। Almost 80 million figure, the highest that UNHCR has recorded since these statistics have been systematically collected, is of course a reason for great concern. This is, by the way, approximately 1% of the world population. आलमी सतह पर नजर दौड़ाई जाए तो जंगों और तनाज़ात की वजह से लाखों अफराद दरबदर हैं और मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। अफगानिस्तान में 4 दहाइयों से जारी अदम इस्तेहकाम, शाम के मसले और रोहिंग्या मुसलमानों पर मुजालिम समेत दीगर आलमी कशीदगियों से मुहाजिरीन की तादाद में इजाफा हुआ। मुहाजिरीन का शुमार कमजोर तरीन अफराद में होता है। 73% of the refugees that have crossed borders and sought asylum in another country are actually in the country next to theirs. Resettlement may have always been a small solution for few people, but a solution of choice, especially for people with very acute protection problems or vulnerabilities. पाकिस्तान समेत मुहाजिरीन की मेजबानी करने वाले तमाम मुल्क अपने महदूद वसाइल के मुताबिक इनसे ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 4 अशरों से जायद लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की, जो दुनिया के किसी भी खित्ते के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान इस वक्त भी लाखों अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाए हुए है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि दुनिया के अमीर ममालिक मुहाजिरीन के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहे हैं। 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 का प्रोटोकॉल मुहाजिरीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस वक्त लाखों मुहाजिरीन अपने मसाइल के हल के लिए आलमी बरादरी की तरफ देख रहे हैं। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
السلام علیکم. موسم کی کچھ خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ کل ملک بھر میں سورج گرہن ہوگا. ماہرین فلکیات کے مطابق رواں سال کا پہلا سورج گرہن اتوار 21 جون کو ہوگا جو کہ پاکستان میں بھی دیکھا جا سکے گا. پاکستان کے بیشتر علاقوں میں سورج 90% چاند کے پیچھے چھپ جائے گا. پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق 11:40 پر مکمل سورج گرہن ہوگا اور دوپہر 2:34 پر یہ ختم ہوگا. مکمل سورج گرہن کا دورانیہ 1 گھنٹے 50 منٹ کا ہوگا. 1 بجے سورج گرہن ختم ہونا شروع ہوگا. بیشتر شہروں میں سورج گرہن سے دن کے وقت اندھیرا چھا جائے گا اور سورج کے گرد انگوٹھی کی شکل کا ہالہ بھی بنے گا. سورج گرہن بلوچستان کے ساحلی علاقوں، شمالی سندھ اور جنوبی پنجاب میں بھی دیکھا جا سکے گا جہاں 85 سے 95% تک سورج چاند کے پیچھے چھپ جائے گا. سورج گرہن کے متعلق ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج کو پوری طرح سے ڈھانپ لیتا ہے. اسی مناسبت سے اسے رنگ آف فائر بھی کہا جاتا ہے. پاکستان میں رنگ آف فائر کا نظارہ سکھر سے گوادر تک کیا جا سکے گا. ماہرین کے مطابق 70% سورج گرہن کے بعد درجہ حرارت انتہائی کم ہو جاتا ہے. سورج گرہن صرف فلٹر والی اینک سے ہی دیکھا جا سکتا ہے. سورج گرہن کو براہ راست دیکھنا آنکھوں کے لیے مضر ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے. مزید آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں آج آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج صوبہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا. اس دوران ملتان اور ڈی جی خان میں گرد آلود ہوائیں اور آندھی چلنے کی بھی توقع ہے. ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے. دادو موہنجو داڑو 48، سبی، جیکب آباد اور شہید بن نذیر آباد میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام ڈومیسٹک کرکٹرز اور کوچز کے کانٹریکٹ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے. پی سی بی کے مطابق 30 جون کو ختم ہونے والے کانٹریکٹ میں 31 جولائی تک توسیع کی گئی ہے. تمام کھلاڑیوں اور کوچز کا 12 ماہ پر مشتمل آئندہ سالانہ کانٹریکٹ 1 اگست سے شروع ہوگا. کانٹریکٹ میں توسیع کا فیصلہ شعبہ ہائی پرفارمنس کی جانب سے کیا گیا ہے. شعبہ ہائی پرفارمنس ان دنوں تمام ڈومیسٹک کوچز کی کارکردگی کا جائزہ لے رہا ہے. یہ عمل آئندہ ماہ کے آغاز میں مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد 6 کرکٹ ایسوسی ایشنز کے حتمی اسکواڈز کا اعلان جولائی کے آخر میں کر دیا جائے گا. سیزن 2019-20 میں پی سی بی نے 192 ڈومیسٹک کھلاڑیوں کو کانٹریکٹ کی پیشکش کی تھی، جس میں سے 186 کھلاڑیوں نے کانٹریکٹ قبول کر لیے تھے. سری لنکا کے سابق وزیر کھیل نے آئی سی سی ورلڈ کپ 2011 کے فائنل کو فکس قرار دے دیا ہے. ایک ٹی وی انٹرویو میں مہنداناندا نے انکشاف کیا کہ سری لنکا بھارت کے خلاف ورلڈ کپ 2011 کا فائنل جان بوجھ کر ہارا تھا. سابق وزیر کھیل کے الزامات پر سری لنکن کرکٹر کمار سنگاکارا نے کہا ہے کہ اگر ان کے پاس میچ کے فکس ہونے کے شواہد ہیں تو وہ آئی سی سی کے اینٹی کرپشن یونٹ کے حوالے کریں تاکہ اس کے بارے میں شفاف تحقیقات ممکن ہو سکیں. 2011 کے ورلڈ کپ کا انعقاد بھارت میں کیا گیا تھا اور بھارت نے سری لنکا کو فائنل میں شکست دی تھی. پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان بیٹسمین حیدر علی کا کہنا ہے کہ دورہ انگلینڈ میں وہ کھیل کے مختلف گر سیکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. آن لائن ویڈیو سیشن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حیدر علی نے کہا کہ وہ پاکستان ٹیم کے لیے وہی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جو بھارتی ٹیم میں روہت شرما ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹیم میں بابر اعظم اور اظہر علی جیسے بیٹسمین کا ساتھ ہے، جبکہ مصباح الحق اور یونس خان جیسے لیجنڈز کوچنگ کریں گے. ان حالات میں سیکھنے کا یہ بہترین موقع ہے. حیدر علی نے بتایا کہ وہ سابق کپتان یونس خان سے سویپ شاٹ سیکھنے کے خواہش مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے طویل عرصے تک کھیلیں. فاسٹ بولر حارث رؤف کا کہنا ہے کہ وہ انگلینڈ اس ٹارگٹ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے. آن لائن ویڈیو سیشن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حارث رؤف نے کہا کہ دورہ انگلینڈ کے پہلے ٹیسٹ میں موقع ملے یا دوسرے ٹیسٹ میں وہ 100% کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے. ان کا کہنا ہے کہ انگلینڈ میں طویل دورے کا فائدہ ہوگا. وہاں کنڈیشنز فاسٹ بولرز کے لیے سود مند ہوتی ہیں، جبکہ بولنگ کوچ وقار یونس کے علاوہ ساتھی فاسٹ بولرز کو سے بھی سیکھنے کو موقع ملے گا. اسپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب.
शुक्रिया शफीक। खेलों की इन खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। समीना राना और रिजवान अली अहमद को हमारी न्यूज टीम के हमरा इजाजत दीजिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के साथ रहिए। अपनी जान और जिंद है यारों, ये मनमोहना सिंध है यारों। पूरे पाकिस्तान के बाबा कायद बाबा इस बस्ती में ही सोते हैं। हंसते बसते रोशनियों के शहर के साए दूर बहीरा अरब के साहिल पर दिखते हैं। सिंध सूफियों की धरती है। इस धरती की बुनियादों में इश्क रचा है। रीतों और रिवाजों का गहरा सागर है और कदीमी तहजीबों का एक मरकज है। सिंधु साई दरिया कम है, इश्क ज्यादा। मस्त मछेरों की इकलौती जान यही है। प्यारे माही गिरों की पहचान यही है। नीला गहरा इश्क समंदर, हर दिल बोले मस्त कलंदर। शाम से पहले चार चराग यहीं चलते हैं। सहवन के दरवेश हमेशा रक्स के आलम में मिलते हैं। प्यार और अमन की राह दिखाने एक सचल सरमस्त भी आए और भिटाई ने भी एक कंदील जलाई, जिसकी लौ से आज भी पाए लोग दुआएं। जिनके तंबूरे के सुर हैं लहू की सूरत बदन में रोशन। मंचर झील की नीली दुनिया, जिसमें बेड़ियां और मुहाने दिल दरिया से गहरे पानी में बसते। रानी कोट की मीलों लंबी ये दीवारें, जिनकी बाहों में महफूज हैं सदियों के मीठे अफसाने। पास ही कुछ अलबेली सखियां खेत से फूल कपास के चुनकर एक लिबास का टुकड़ा बुनकर रंग बरंगे धागों से फिर कैसे कैसे नक्श बनाए। थर का सहरा गीतों और रीतों की बस्ती, रंगों और सुरों की धरती, जोगियों और सपेरों की एक जादू नगरी। रेत का सागर, जिसकी धूप में जगमग मोरों के पर चमके। रंग बिरंगी पगड़ी वालों के घर चमके। इसकी रेत का जर्रा जर्रा इश्क भरा है। इश्क ही यारों इस वादी मेहरान का दिल है और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत। हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान।
پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے. www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں. ڈونیشن کا طریقہ چنیں. اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں. ایس ایم ایس کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر ایس ایم ایس بھیجیں. آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی. جائز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جائز کیش ایپ، USSD کوڈ یا جائز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں. آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں. پھر کسی نے کچھ کہا ہے؟ ارے کوئی کہہ کے تو دیکھے. آنکھیں نکال دوں گی میں اس کی. 2 بہنیں ہیں جس میں ایک نرس ہے اور دوسری اللہ جانے کیا ہے. ارے ماں کا نام بھی نہ لینا. نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا. اس کی ماں آنکھیں نکال لے گی تمہاری. مبارک تجھے. سلیمان رئیس کی گاڑی پر جھنڈا چڑھ گیا. کیا مطلب؟ اب تم سب لوگ پڑھائیں ہم، جان ہم کھپائے اور لاکھوں روپے کا منافع خود لے کے چلی جائے. رئیس کا کہنا ہے کہ تیرے پیچھے تیری 2 جوان بیٹے. مجھو کھٹی آیو خیر جمالو. اسپیشل ملاقات آئی ہے. ملاقات میری تو صرف میری موت سے ہوئی. آپ ہی جس طرح تم اس دوزخ سے نکلی ہو ایسے ہی میں بھی نکلنا چاہتی ہوں. مجھ کو میری بہن لا دو تاکہ میں اس کے ساتھ مل کے رو تو لوں. میں تو اوکھی سوکھی ہو کے کر دوں گی پر تم سے کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خاموش تم رہ نہیں سکتے. کام کا تمہیں پتہ نہیں، تمیر تم جانتے نہیں، تذیر تمہارے نیڑے سے نہیں. بڑی آپا جی سلام. کیا آپ بک رہے ہو؟ پوچھو والی آپا جی. میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے. میں تجھے کہہ رہا ہوں میری چودھری صاحب ایک بیوی ہے. 4 الماریاں اور 2 پنکھے اور بس ہمارے پاس ایک ٹیوب ویل، باغ، سبزیاں، ہری کچور، گھاس والے میدان. اب یہ آپ کی ساری بات چیزیں نکلی ہیں. مال بھی نکلی، یہ بھی نکلی، دانت بھی نکلی، جذبات نکلی، آنسو نکلی، ہر چیز نکلی. طاقت جس کے دل میں موجود ہو وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گر جائے، ایمان اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے. جذبات میں آ کے روانہ تو ہو گیا ہے لیکن واپس آتا بھی ہے یا نہیں؟ ہم آ گئے ہیں بھائی. بس اب بہت ہو چکا. اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی سلیمان شاہ. میں تیار ہوں استاد اعظم، اپنے بھائیوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف حاضر ہوں. بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دوں گا. اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچائے گا اور کون. کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ.